سورہ النمل رکوع نمبر 6 تلاوت وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. سورہ النمل رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان. اور کافر بولے کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو، یہ تو نہیں ہے مگر اگلوں کی کہانیاں. تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا، اور تم ان پر غم نہ کھاؤ اور ان کے مکر سے دل تنگ نہ ہو. اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعد وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے آدمیوں پر، لیکن اکثر آدمی حق نہیں مانتے. اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور جتنے غیب ہیں آسمانوں اور زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں. بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. بے شک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلہ فرماتا ہے اپنے حکم سے، اور وہی ہے عزت والا علم والا. تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم روشن حق پر ہو. بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنے جب پھیریں پیٹھ دے کر. اور اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں، تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں. اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے. سورہ النمل رکوع نمبر 6 تفسیر. اللہ کے پیارے بندوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے پاک کلام کو عقیدت اور محبت کے جذبات میں سج کر سننے والے خواتین و حضرات، اس رکوع میں ان لوگوں کا بیان ہے جو قیامت کے دن کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے پہلے باپ داداؤں کو اسی طرح ڈرایا گیا تھا جی قیامت آنے والی، قیامت آنے والی، قیامت تو نہیں آئی.
یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں صدیوں سے، سینکڑوں سالوں سے، قیامت آئے گی قیامت آئے گی، قیامت تو کبھی نہیں آئی، یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ اے محبوب یہ بتاؤ، قل سیرو فی الارض، گھر میں بیٹھے ہوئے جواب نہیں ملے گا، باہر نکلو، جاؤ، دیکھو، مکے سے باہر جاؤ، اور جو جس علاقے میں قیامت کا منکر رہتا ہے اسے اپنے علاقے سے باہر نکلنا ہوگا۔ دیکھے جا کر قوم لوط کا حال، قوم عاد کا حال، قوم سمود کا حال، قوم نوح کا حال، قوم فرعون کا حال۔ کون تھے یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ تھے جو قیامت کے جھٹلاتے تھے۔ قیامت کو جھٹلایا، کیا انجام ہوا ان کا؟ تم بھی قیامت کو جھٹلا رہے ہو، کیا انجام ہوگا تمہارا؟ تو قیامت کو جنہوں نے مانا، آج ان کی شان کو بھی دیکھ لو، ان کے نام بھی دیکھ لو، ان کی ہستیاں دیکھ لو، ان کے مقام دیکھ لو، ان کا ذکر دیکھو۔ تو قیامت اگر ابھی تک نہیں آئی، مگر اس کے بارے میں جس نے کہا ہے وہ تو بہت سچا ہے نا۔ اس رب نے جب پیغام دیا کہ میں ایک دن سب چیزیں تباہ کر دوں گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ آسمان پھٹ جائے گا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، قبریں اکھڑ جائیں گی، مردے نکل آئیں گے۔ یہ کلام سچے رب کا کلام ہے، ہوگا ایسے، یقین رکھو۔ کب کرے گا یہ اس کی مرضی، وہ جب بھی کرے گا تمہیں اس کرنے پر یقین رکھنا چاہیے۔ جنہوں نے یہ یقین نہیں کیا آج ان کا کیا حال ہے؟ فرعون بڑے بڑے محل میں رہتا تھا، غرق کر دیا گیا۔ نمرود اونچے محل میں رہتا تھا، برباد کر دیا گیا ایک مچھر کے ذریعے۔ قارون اپنی دولت کے خزانے پر سانپ بن کے بیٹھا تھا، برباد کر دیا۔ فخسفنا بہ وبدارہ، اس کا محل، اس کی دولت سمیت اس کے سر پہ رکھ کر زمین میں اسے دھسا دیا گیا، اور قیامت تک دھستا رہے گا۔ جب ان منکروں نے انکار کیا تو ان کے انکار کے سبب کچھ نہ ہوا، اور ان کا انکار ان کو ہی نقصان دے گیا۔ تو اے مکے کے کافروں، ہم تمہیں کیوں ڈیٹ بتائیں؟ قیامت کون سے دن آئے گی، کون سی تاریخ آئے گی، کون سا دن ہوگا؟ یا رسول اللہ میں بتا دو؟ نہیں، تمہیں صرف قیامت پر ایمان رکھنا ہے۔ ڈونٹ ڈسکس اباؤٹ دا ڈیٹ آف اینڈ آف دا ٹائم، اینڈ آف دا ڈے آف ورلڈ۔ خبردار، کون سے دن ہم دنیا کا آخری دن بنائیں گے، کون سے دن ہم سارے زمان و مکان اور ٹائمز اینڈ سپیس کو ختم کر دیں گے، یہ ہماری مرضی۔ زمین میں کوئی بھی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جس کو اللہ نے ایک بتانے والی کتاب میں جمع نہ کر دیا ہو۔ وہ سب ایک بتانے والی کتاب میں ہے۔ وہ بتانے والی کتاب لوح محفوظ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اب لوح محفوظ وہ ہے جہاں سے فرشتے علم حاصل کرتے ہیں، فرشتوں کو پتہ چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوح محفوظ کے اندر جو علم ہے وہ فرشتوں کو پتہ ہے۔ اور فرشتے کون ہیں؟ میرے رسول کے غلام ہیں۔ جن کے غلاموں کو لوح محفوظ کا علم ہے، ان کے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مسلمانوں سے کہنے لگے کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ قل، اے محبوب بتاؤ، ایک اشارہ دو ان کو، عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْدُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی بعد وہ چیز جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو۔ اس سے اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، کہ تمہاری قیامت جنگ بدر میں ہوگی۔ اور یہی دن جتنے لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، جن لوگوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا، مذاق اڑایا، وہ بڑے بڑے 70 آدمی تھے پورے مکے کے، وہ 70 کے 70 بدر والے دن سارے مقتول ہوئے، اور ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر جس وقت ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول ان کے سامنے ان کی لاشوں کے پاس چلے گئے، اور وہاں کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیا ان کافروں کا
نام لے کر فرمایا او کافروں حل وجدتم ما وعد ربکم حقا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، او کافروں تم نے وہ وعدہ دیکھ لیا جو تم سے میں کہتا تھا کہ سچا وعدہ ہے، دیکھا تم نے؟ اور اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ وہ ہم نے بھی دیکھ لیا ہے۔ جب حضور ان سے یوں باتیں کر رہے تھے، سیدنا عمر فاروق مراد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ هل تتکلم بارواح لا اجساد لهم یا هل تتکلم باجساد لا ارواح لهم، اے حضور ان جسموں سے آپ بات کر رہے ہیں جن کی روح نکل چکی ہے؟ یا رسول اللہ ان میں روح نہیں ہے، مردے ہیں، کیا یہ سنتے؟ حضور نے فرمایا ہاں اب یہ خود بول نہیں سکتے لیکن تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ یہ ان کا عالم قیامت شروع ہو چکا ہے۔ کیا چیز ہے، کیا شے ہے، کیا چیز ہے، کیا شے ہے، کیا ہے قیامت، کیا چیز ہے، کیا شے ہے، کیا ہے قیامت؟ ہر موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت۔ اس کی تو قیامت شروع ہو گئی جس کی موت آ گئی، تو گویا ہر انسان کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے اور ہر انسان کے پیچھے اس کی قیامت آ چکی۔ اس لیے اپنی قیامت کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لو، رسول کے دامن سے لپٹ جاؤ، اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس رکوع کے آخر میں فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پر بات آ پڑے گی أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک چوپایا نکالیں گے۔ اس چوپایا کو دابۃ الارض کہتے ہیں عربی زبان میں، وہ زمین کا جانور ہوگا، زمین سے نکلے گا، یہ عجیب شکل کا جانور ہوگا، یہ نکلے گا صفا کی پہاڑی سے، خانہ کعبہ کے پاس جو کوہ صفا ہے وہاں سے وہ نکلے گا اور تمام دنیا میں اتنی جلدی پہنچ جائے گا، ہر بندے کے پاس پہنچے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نورانی خط کھینچے گا ایمانداروں کی پیشانی پر، ایمان والے کی پیشانی پر وہ لاٹھی لگائے گا تو وہاں نور کی روشنی کا ایک نور کی روشنی کی ایک لکیر نکل آئے گی جس میں سے روشنی نکل رہی ہوگی، جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص ایمان والا ہے۔ اور کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی مہر لگائے گا، اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی اور اس جانور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہوگا، اور وہ کوہ صفا کے پاس سے نکلے گا اور وہ فصیح زبان میں بولے گا ہاذا مومن و ہاذا کافر۔ جو ایمان والا ہوگا اس کے بولے گا کہ یہ ایمان والا ہے، اور جو کافر ہوگا اس کا نام لے کر بولے گا تو کافر ہے۔ بس اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے حدیث میں آتا ہے کہ پہلی علامت یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، غروب ہونے کے بعد پھر وہاں سے طلوع ہو جائے گا، اور اس کے بعد دوسری علامت یہ دابۃ الارض کی ہے۔ جب یہ دابۃ الارض نکل جائے گا بس پھر لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر جو مومن وہ مومن، جو کافر وہ کافر، کافر کا ایمان قبول نہیں ہوگا، اور مومن کو اللہ اپنی رحمت سے کافر ہونے نہیں دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ قیامت کے ان فتنوں سے پہلے ہی ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا فرمائے۔